آج کا خداوند کا کلام ہے متی کی انجیل، اس کا 28واں باب، اس کی 19ویں آیت۔ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے، جب سے کرسچینٹی کی بیس فاؤنڈیشن جو ہے وہ بنی ہے، بنیاد ڈلی ہے، تو وہ کہاں سے ڈلی تھی، جو کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، لیکن آج ایک نئے انداز سے ہم خدا کے کلام کو سیکھنے لگے ہیں، جو ہم پہلے سے نہیں جانتے، جن باتوں کو اور جن سچائیوں کو اور جن مکاشفات کو جو خداوند چاہتے ہیں کہ ہم تک یہ باتیں پہنچیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح جی اٹھے اور آسمان پر جانے سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو ایک کام، ایک خدمت دی کہ تم یہ منادی کرنا۔ کیا کرنا؟ منادی کرنا۔ منادی کے لیے کہا، منادی کا مطلب ہے کہ یہ مکاشفہ، یہ تعلیم، یہ کلام اور یہ سچ لوگوں تک پہنچاؤ اور اس کو پھیلاؤ۔ یہ ہوتی ہے منادی۔ منادی کرنا، دوسروں کو بتانا ہے اور آگے آگے بڑھتا جاتا ہے کام۔ تو یسوع مسیح نے خود سے یہ حکم دیا، یہ کسی شاگرد نے روح القدس کے وسیلہ سے یہ منادی کا حکم نہیں دیا، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے، جو کہ خدا ہیں ہمارے، انہوں نے یہ حکم دیا اور کیا کہا کہ سب قوموں کو، کسی ایک قوم کو نہیں، ساری قوموں کو، دنیا میں جتنی قومیں ہیں، وہ غیر قومیں ہیں، اپنی ہیں، اسرائیلی ہیں، یہودی ہیں، جو کوئی بھی ہے، سب کو ایک ہی بات بتاؤ۔ کیا لکھا ہے؟ ان کو باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ آمین۔ اب روح القدس کی بات میں یہاں پر نہیں کروں گی، اور روح القدس کیوں نہیں بیچ میں رشتہ رکھتا، یہ میں بعد میں بات بتاؤں گی، کیونکہ یہ ایک فرق تعلیم ہے، ابھی ہم اس تعلیم کو نہیں لے رہے۔ لکھا ہے ان کو باپ اور بیٹے کے نام سے۔ باپ اور بیٹے، یعنی باپ کا بیٹے کے ساتھ کیا رشتہ ہے اور بیٹے کا باپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے، وہ جب تک کس کو قبول نہ کر لیں، یہ منادی کرو کہ وہ اس رشتے کو قبول کریں، ایمان رکھیں کہ میں باپ ہوں اور وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اور یسوع میرا اکلوتا بیٹا ہے اور میں اس کا باپ ہوں۔ آمین۔ یہ منادی کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ تم اس رشتے کا پرچار کرو کہ میں خدا ہوں، لیکن میں اکیلا نہیں ہوں، میری روح میں ایسی قوت، قدرت، طاقت اور انفینٹی میری روح ہے کہ میں نے اپنی روح کے اندر سے اپنے لیے بیٹا نکالا ہے، جس کا نام یسوع ہے، خداوند یسوع مسیح۔ تم جا کر اس رشتے کی منادی کرو، اس رشتے کا بیان کرو۔ اب منادی کیا ہے؟ منادی کی آج میں بات کری۔ منادی کیا ہے؟ کہ خدا کا ایک بیٹا ہے، خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اور اس رشتے کی تم منادی کرو۔ جو کوئی اس رشتے پر ایمان لے کر آتا ہے وہ زندگی پائے گا۔ آمین۔ اب یہ منادی کا حکم جو ہے خداوند یسوع مسیح نے دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے، اپنے باپ کے داہنے ہاتھ جا بیٹھے، تو بعد میں شاگردوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کس قسم کی منادی کی؟ صرف یہ منادی کی کہ گناہوں سے توبہ کر لو؟ نہیں۔ کیا انہوں نے صرف یہ منادی کی کہ سب گناہ گار ہیں، یسوع نے خون بہایا ہے اور تم لوگ اس خون سے اپنے گناہوں کو دھو دو اور خداوند یسوع مسیح کے نام سے خدا سے معافی مانگ لو؟ ہرگز نہیں۔ صرف یہ منادی اکیلی نہیں کی گئی تھی۔ کیا منادی کی گئی تھی؟ وہ کیا منادی کرتے تھے؟ کیا یہ کہتے تھے تم لوگ گناہ گار ہو، تم لوگ گناہ میں پیدا ہوئے اور تمہارے پر گناہ ہے، تمہارے پر ابلیس کا اختیار ہے اور تم لوگ اس کے بعد جہنم کی آگ میں چلے جاؤ گے؟ اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تم لوگ یسوع کا خون جو ہے نا وہ لے لو اور اپنے آپ کو دھو لو۔ ایسی منادی کی؟ خالی یہ منادی نہیں کی، صرف یہ منادی نہیں کی گئی۔ اگر یہ منادی کی جاتی تو یہ منادی ادھوری ہے۔
یہ انکمپلیٹ منادی ہے، یہ پوری سچائی نہیں ہے۔ کیا خداوند یسوع مسیح نے منادی کے لیے حکم دیا؟ خداوند یسوع مسیح نے منادی کا یہ حکم دیا تھا کہ تینوں کا ذکر کرو اور اس میں بپتسمہ ہو۔ تینوں کا ذکر کرو، تین کا ذکر ہونا لازمی تھا۔ آج ہم دو کی بات کریں گے، باپ اور بیٹے کی، کہ خون کی منادی، قربانی کی منادی، جو گناہوں کے فدیے کے لیے منادی کے پہلے تم لوگوں کو یہ منادی کرنی پڑے گی، کرنی ہے کہ میرا بیٹا اکلوتا یسوع مسیح ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ اس منادی کے ساتھ تم لوگوں کو بتاؤ کہ تم گناہ سے بخشے جاؤ گے، تمہارے گناہ یسوع کے وسیلہ سے معاف ہو جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ تم لوگوں کو یہ رشتہ بھی بتانا پڑے گا۔ اگر تم لوگوں نے یہ رشتہ نہیں بیان کیا تو یہ انکمپلیٹ منادی ہے، یہ پوری منادی نہیں، یہ پوری سچائی نہیں، یہ پورا ایمان نہیں ہے۔ اگر وہ خالی یہ منادی کرتے رہتے کہ گناہ میں ہو اور معافی مانگ لو، تو یہ اس خالی صرف اتنی منادی کی وجہ سے کوئی بھی بشر ہمیشہ کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ وہ پورا ایمان اس بات پہ بھی رکھ لے کہ یسوع نے جان دی ہے اور اس کے گناہ یسوع مسیح نے اٹھا لیے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو دھو لے اس سے اور ایمان لے آئے، مگر یہ یقین نہ کرے کہ وہ خدا باپ کا اکلوتا بیٹا ہے جس نے قربانی دی ہے اور اس کو خدا باپ نے بھیجا ہے، جب تک وہ اس رشتے کو قبول کرنے کے ساتھ یسوع کی قربانی کو قبول نہیں کرے گا، وہ نہیں بچے گا۔ آمین۔ اب یہ یسوع مسیح نے خود حکم دیا تھا کہ منادی کیا کرنی ہے، کہ رشتہ ضرور بیان کرنا ہے کہ وہ باپ ہے اور میں اس کا بیٹا۔ لفظ لکھے باپ اور بیٹا، کیوں نہیں لکھا خدا اور خداوند یسوع مسیح اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو؟ رشتے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ رشتہ بتایا گیا، باپ اور بیٹے کے نام سے بپتسمہ دو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بپتسمہ ضروری ہے، ہمارا ایمان لانا کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ وہ آپس میں رکھتے ہیں۔ اگر یہ رشتے پہ ایمان رکھنا بہت ضروری نہ ہوتا تو خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہی نہ۔ خداوند یسوع مسیح ایسے کہتے، جاؤ قوموں کا شاگرد بناؤ اور ان کو خدا اور یسوع اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اگر یہ لفظ اس طرح سے لکھے گئے ہوتے، اگر میں نے کہا ہے، تو ہم یہی کہتے کہ وہ خدا ہے اور خدا نے یسوع کو ایک نبی ہوگا یا ایک فدیہ دینے والا ہے یا ایک چنا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ انسان ہو سکتا ہے وہ ہم میں سے ہی ہو، لیکن خدا نے اس کو ہماری قربانی کے لیے اس کو استعمال کیا اور اس کو خدا نے ہماری قربانی کے لیے رکھا ہوا تھا اور اس کو چنا، تو ہم یہ سوچتے۔ لیکن کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے باپ اور بیٹے کے نام سے۔ اس کا مطلب ہے باپ بیٹا کہا جائے گا تو صاف مطلب ہے منادی کیا کرنی ہے؟ توبہ کے سے پہلے باپ اور بیٹے کے رشتے کی منادی کرنی ہے کہ خدا کی روح میں ایسی قوت، قدرت اور انفینٹی روح ہے کہ اس میں سے بیٹا نکلا ہوا ہے، اور یہ دونوں آپس میں باپ بیٹے پر جب ہم ایمان نہیں رکھیں گے تو ہم لوگ کرسچینٹی میں داخل نہیں۔ اب یہ منادی جو ہے وہ یسوع مسیح نے حکم دیا۔ کیا یہ منادی کی گئی، کیسے کی گئی، اور آج تک کیا منادی کی جا رہی ہے، ہم منادی کو ہی دیکھیں گے آج۔ تو ہم اس کو اور سیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت، لکھا ہے یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع۔ آمین۔ تو یہاں پر صاف جب انجیل لکھی گئی ہے، مرکز نے جب یہ لکھی ہے انجیل، تو اس نے لکھا ہے یسوع مسیح ابن خدا، سن آف گاڈ، خدا کا بیٹا کی خوشخبری کا شروع۔ خوشخبری منادی کیا کی جا رہی ہے؟ توبہ۔ پہلا لفظ ہی نہیں لکھا ہوا توبہ۔ منادی کیا کی گئی؟ خوشخبری کیا سنائی جا رہی ہے؟ رشتہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، رشتے کی منادی کی جا رہی ہے۔ آج اگر جن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ رشتے ہی کی کیوں بات کرنی ہے، تو ازل سے، پچھلے کلام میں نے بتایا کہ ازل ہی سے خدا کو باپ کہا جا رہا تھا،
تو خدا کو یہی پسند ہے کہ خدا کے ساتھ باپ کا لفظ لگے. میں یسوع کی بات نہیں کر رہی ابھی، شروع ہی سے فرشتوں نے بھی اور انسانوں نے بھی. کیونکہ خدا کی روح کے اندر باپ کی شفقت والے صفات اور پھل باہر نکلتے ہیں. جب وہ اسی طرح ہمیں ڈیل کرتے ہیں تو کیا وہ نہ چاہیں گے کہ ہم انہیں باپ کہیں؟ جب ہم اپنے بچوں کو پالتے پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، جوان کرتے ہیں، کیا ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہمیں ماں باپ بولیں، وہ ہمیں باپ کہیں، وہ ہماری ویسی عزت کریں، ہمیں اس رشتے میں دیکھیں؟ تو جب خدا فرشتوں کو اور انسانوں کو، میں نے پچھلے کلام میں سنایا تھا کہ فرشتوں کو اور انسانوں کو جب پالتے ہیں، پیدا کرتے ہیں اور ان کو سب دیتے ہیں، سب مہیا کرتے ہیں، سنبھالتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑھاتے ہیں، تو جب خدا یہ سب کچھ کریں گے تو وہ یہی چاہیں گے نا کہ جب میں نے باپ والی ساری صفات، شفقت ان کے اوپر رکھی ہے تو یہ مجھے باپ کہہ کر پکاریں. تو اس کا مطلب ہے یہ باپ خود چاہتے ہیں کہ ہم خدا کو باپ بولیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اب یسوع مسیح نے بھی یہی کہا کہ باپ کو ہو، لیکن یسوع نے یہ بھی کہا کہ وہ باپ تو ہے لیکن اس کی روح کے اندر میں سے میں نکلا ہوں، کیونکہ خدا کی روح کے اندر ایسی قدرت اور خدا کی جو روح ہے وہ لامحدود ہے، اسی لیے میں اس میں سے نکلا ہوں. وہ اپنی روح میں سے مجھے نکال سکتے ہیں اور میں خدا کا اکلوتا بیٹا ہوں. اب یہ منادی کرو کہ وہ باپ تو ہے اور چاہتا ہے کہ اسے باپ کہا جائے، لیکن میں اس کا اکلوتا بیٹا ہوں، میں اس کی روح میں سے نکلا ہوں. یہ منادی کرو، یہ سچ بتاؤ. پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ سچ بتانا ہے کہ خدا کی روح ایسی ہے، خدا کی روح لامحدود ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. یہ منادی کرو کہ وہ ایک باپ جیسی روح رکھتا ہے، اس کے اندر سے ایک روح نکل سکتی. یہ منادی کرو، اور میں اس میں سے نکلا ہوں اور میں اس کا حصہ ہوں. یہ منادی کرو. تمہیں یہ سچ پتہ ہونا چاہیے اور تم لوگ یہ منادی کرو. اب جب یسوع مسیح نے یہ منادی کے لیے حکم دیا تو کیا یہ منادی کی گئی؟ ہاں بالکل کی گئی. صرف توبہ کی منادی نہیں کی گئی، یہ منادی شروع ہی یہاں سے کیا گیا. جیسا کہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ بپتسمہ تو دو، لیکن بپتسمہ سے پہلے کیا کرنا ہے؟ باپ، بیٹا اور روح القدس پر ایمان ہوگا تو ہی وہ بپتسمہ ہے. گناہوں کی نجات، گناہوں سے نجات اور چھٹکارا تبھی ہے جب اس رشتے کو تم لوگ مانو گے، باپ اور بیٹے کو. اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب مرکز کی انجیل لکھی گئی تو بھی یہی کہا گیا کہ یہ خوشخبری کیا سنانی ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. وہ کس کا بیٹا ہے؟ خدا کا بیٹا ہے. منادی کیا ہے؟ خوشخبری کیا ہے ہمارے لیے کہ ہمیں یہ سچ پتا ہو کہ وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے اور خدا ایک اکلوتا بیٹا رکھتے ہیں. میں ایک کی بات کری. یہ منادی کرو، یہ خوشخبری بتاؤ. تم لوگوں کو یہ سچ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم آپس میں رشتہ رکھتے ہیں اور میرا اپنا اکلوتا بیٹا. میں تم لوگوں کو تو میں یہ حق اور اختیار دیتا ہوں کہ تم لوگ بھی مجھے باپ بولو، لیکن میرا خود کا اکلوتا بیٹا جو میں نے اپنی روح میں سے نکالا، اور میری روح ایسی ہے کہ میں اس میں سے اپنا بیٹا نکال سکتا ہوں، تو تم لوگوں کو یہ سچ پتہ ہونا چاہیے اور تم اس بات کو قبول کرو. اور یسوع نے کہا کہ تم لوگ اس رشتے کی منادی کرو. اب منادی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ رشتے کی. یسوع کیا کہہ کے گئے کہ اس رشتے کی منادی کرو، باپ اور بیٹے کی منادی کرو، کہ ہم دونوں آپس میں رشتہ رکھتے ہیں، کہ میرا باپ اکلوتا بیٹا رکھتا ہے اور وہ میرا باپ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز کی انجیل میں تو ایسا لکھا ہے. ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یسوع کے جانے کے بعد، آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کس کس طرح سے منادی کی گئی، اور ہم دیکھتے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے اعمال کی کتاب ہم دیکھتے ہیں 8واں باب اس کی 37ویں آیت 37 آیت اعمال کی کتاب میں سے. پس فلپس نے کہا کہ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے. اس نے جواب میں کہا، میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. ایمان کیا لے کے آیا؟ میں گناہ گار ہوں، میرے گناہ معاف ہو جائیں، میرے سارے جو بھی میں نے کیا ہے
وہ یسوع کے خون سے دھل جائیں، کیونکہ ایک شخص آیا اور اس شخص نے میرے لیے جان دی صلیب پر، اور اس کے جان دینے کی وجہ سے میرا فدیہ دے دیا گیا ہے، اور یسوع مسیح کے خون سے میں دھل گیا ہوں۔ ایسا کہا اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے کہا میں اس رشتے پر ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ بیٹے تو فرشتے بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، انسان بھی کہہ رہے ہیں۔ اس نے تو نہیں کہا ہاں میں ایمان رکھتا ہوں کہ فرشتے اور انسانوں کا باپ خدا ہے، ایسا بھی نہیں کہا۔ پھر اسی بات پہ زور کیوں؟ باپ تو خدا جو ہے وہ تو صفات یہی صفت رکھتے ہیں اپنے اندر، باپ والی شفقت، محبت، ان کی روح کے اندر ایسا پھل کا رشتہ ہے کہ جو وہ فرشتوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ نچھاور کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں ایمان رکھنے کے لیے یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ خدا کے اندر یہ رشتے کی صفت پائی جاتی ہے، یہ شفقت پائی جاتی ہے باپ والی، تو ہم باپ پر ایمان صرف رکھیں کہ باپ کے اندر یہ صفت ہے رشتے والی، باپ والی۔ تو بس یہ کہہ دو کہ جو خدا ہے نا وہ باپ ہے ہمارا اور ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ادھوری بات ہے، یہ پورا ایمان نہیں ہے، یہ پورا سچ نہیں ہے، کیونکہ باپ کہیں گے کہ میری روح پر تم لوگ پھر شک کر رہے ہو کہ میں اپنی روح کے اندر سے بیٹا نہیں نکال سکتا۔ تم لوگوں کو یہ ایمان رکھنا پڑے گا کہ میں اپنی روح کے اندر سے بیٹا نکال سکتا ہوں اور نکلا ہوا ہے، اور اسی کی منادی اور یہی ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے کیا توبہ کرائی، کیا بپتسمہ دلاتے ہیں، کیسے ان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے، کنورٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح تبدیل ہوتی ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور آپس میں ان دونوں کا رشتہ ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے جو وہ اکلوتا ہی رکھتا ہے۔ انسان اور فرشتے اکلوتا رشتہ نہیں رکھتے، چونکہ خدا باپ کے اندر محبت اور شفقت ہے، اس لیے وہ فرشتوں اور انسانوں کے ساتھ بھی وہی شفقت باہر نکلتی ہے۔ اگر جو جیسا ہوگا وہ جس کے ساتھ بھی ویسا رہے گا، وہ اس کے ساتھ اسی طرح بہیو کرنا شروع ہو جائے گا۔ اگر وہ انسان اچھا ہے تو وہ دوسرے کے ساتھ اچھا ہی رہے گا، اگر وہ برا ہے تو اس کے اندر سے برائی نکل کے وہ اس کے ساتھ برا سلوک ہی کرے گا، اگر وہ ظالم ہے تو اس کے اندر سے ظلم ہی نکلے گا۔ لیکن خدا، میں ابھی باپ کی بات نہیں کری، لفظ باپ کی بات نہیں کری، لیکن چونکہ خدا کے اندر یہ باپ کی صفات ہیں، شفقت، محبت دینے والی، مہیا کرنے والی، سنبھالنے والی، ٹھیک ہے، میں باپ کا لفظ ابھی نہیں بول رہی، تو اس کی وجہ سے خدا کیا کریں گے؟ جس انسان کو دیکھیں گے، جس فرشتے کو دیکھیں گے، ان کے اندر سے ممتا ہی نکلے گی، شفقت ہی نکلے گی، پیار ہی نکلے گا، محبت ہی نکلے گی، مہیا ہی کریں گے۔ اس صفات کی وجہ سے تو چلو ٹھیک ہے، یہ تو خدا کی اس صفات کی وجہ سے ہم باپ، فرشتے اور انسانوں نے خدا کو باپ کہہ دیا۔ لیکن اکلوتے کا کیا مطلب ہے؟ اکلوتے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی روح میں ایسی لامحدود روح پائی جاتی ہے کہ خدا اپنی روح میں سے ایک اور روح مکمل خدا نکال سکتے ہیں، جس کو کہا گیا ہے بیٹا۔ اگر ہم بیٹے پہ یقین رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم خدا کی روح پہ ایکچولی ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کے اندر شفقت اور محبت اور مہیا کرنے والے پھل تو ہیں باپ کی طرح کے، لیکن ان کی روح میں بھی ایسی طاقت، قوت، قدرت ہے کہ جب وہ اپنی روح میں سے پورا خدا بھی باہر نکالیں گے تو بھی خدا کی روح پوری کی پوری ہی رہے گی۔ اس کو کہتے ہیں باپ اور بیٹا۔ تو ہم جو ہمارا ایمان ہے وہ یہی رکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ اپنا اکلوتا بیٹا رکھتے ہیں۔ اگر ہم یہ رشتے پر ایمان نہیں رکھیں گے تو ہم ڈائریکٹ خدا کی روح کو کم تر سمجھیں گے اور یہ جانیں گے کہ خدا کی روح ایسی ہو ہی نہیں سکتی، خدا کی روح میں ایسی قوت قدرت نہیں ہے، اور خدا کی قدرت جو خدا کی روح ہے وہ محدود کر دیں گے۔ اگر خدا کا بیٹا اکلوتا نہیں ہے تو ہم خدا کی روح محدود کر دیں گے۔
اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ منادی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ تم خدا کی روح کا بیان کرو کہ وہ خدا ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے، اور باپ بیٹا رشتہ رکھتے ہیں اور وہ اکیلا اس کا بیٹا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب فلپس نے یہ منادی کی تو اس نے بھی یہی منادی کی کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب اس کا 9واں باب اس کی 20ویں آیت، اور فوراً عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اب یہ پالوس جو ہے وہ منادی کر رہا ہے، جو کہ پہلے اسی ایمان کے بہت زیادہ مخالف تھا اور ان تمام لوگوں کا دشمن تھا جو یہ ایمان رکھتے تھے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ اور اس نے کیا منادی کی، کیونکہ آج میں صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ منادی کیا کی گئی اور منادی ہے کیا۔ منادی یہی جو یسوع مسیح نے حکم دیا کہ منادی کرو باپ اور بیٹے کی۔ میں رول کچھ کے بھی بات نہیں کر رہی، میں ایک رشتے پہ کیونکہ کلام سنا رہی ہوں، اس لیے باپ اور بیٹے میں آپس میں رشتہ ہے، اس کی منادی یسوع مسیح نے کی۔ اور منادی بھی اس کے بعد یہی کی گئی کہ جب ہم نے فلپس کو پڑھا تو اس نے بھی یہی کہا، اور جب اس نے یہ کلام اس کو سنایا تو اس نے کہا ہاں میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ اسی طرح پالوس رسول نے بھی منادی کیا کی، توبہ کر لو۔ ہرگز نہیں۔ کیا منادی کی؟ تم لوگ گناہ گار ہو، یہ منادی کی گئی؟ نہیں۔ منادی کیا کی جا رہی ہے؟ چرچا کس چیز کا کیا جا رہا ہے؟ رشتے کا کیا جا رہا ہے۔ اسی رشتے کی تو بنیاد ہماری جو مسیحیت ہے اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ہم رشتوں کو تو مان رہے ہیں، اور اگر آج ہم رشتوں کی کیونکہ میں ہی اکیلی اس رشتے کی منادی کرتی جا رہی ہوں، اور اگر لوگوں کو یہ کہا جائے کہ یہ رشتے خدا کے ہیں، یہ رشتے خدا کے، اور خدا یہ رشتے شروع سے چلاتے آ رہے ہیں، تو لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ بائبل مقدس کیا سکھاتی ہے؟ منادی کی کیا جا رہی ہے؟ اب دیکھتے پالوس جو اس رشتے کے خلاف تھا، دوسرے اسرائیلی اور یہودیوں جو میجورٹی کے ساتھ اس وقت پالوس رسول کھڑا تھا، جس کو اس وقت ساؤل کہا جاتا تھا، وہ پالوس رسول جب خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوئے تو یسوع نے کیا کہا کہ تو خالی یہ منادی کر کے میں نیچے آئے تو گناہ سے بچ جائیں لوگ؟ نہیں، یسوع نے یہ نہیں کہا۔ یسوع آج بھی یہ نہیں چاہتے کہ خالی لوگوں کو بچایا جائے، لوگوں کو یہ سچ بھی بتایا جائے کہ جہاں تم لوگ جا رہے ہو نا وہ خدا ایسا ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ تم لوگ جدھر رہنے والے ہو تم لوگوں کو یہ سچ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ آپس میں رشتے رکھتے ہیں۔ اگر یہ بات نہ پتہ ہو اور توبہ کر کے خالی یسوع کا خون لے کے اوپر چلے جائیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ تو دو خدا پھر رہے ہیں یہاں پہ، تو ہم تو کنفیوز ہو جائیں گے، ہم تو کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اس لیے خدا ہمیں یہ سچ بتا رہے ہیں کہ جہاں تم لوگ آنے والے ہو ہم آپس میں رشتہ رکھتے ہیں، میرے پاس اوپر میرا ایک بیٹا ہے۔ اگر تم لوگ اس رشتے کو قبول کرو گے تو ادھر آؤ گے، نہیں تو تم لوگ ہمیں اسی طرح حیرانگی سے ابد تک دیکھتے رہو گے کہ یہ کیا ہوا۔ ہم نے تو سنا تھا خدا ایک ہے، یہاں پہ دو پھر رہے ہیں، یہاں پہ دو تخت پہ بیٹھے ہیں۔ میں دو خداؤں کی منادی نہیں کر رہی، میں یہ کہہ رہی کہ وہ خدا نے اپنے اندر سے ایک اور خدا نکالنے کی قدرت رکھتے ہیں، تو بھی ان کی جو روح ہے وہاں کی وہاں پوری اور کامل رہتی ہے۔ ہمارا خدا ایسا ہے کہ وہ اپنے اندر سے کلام کو نکالتا ہے اور وہ کلام خود خدا ہے۔ اب یہ منادی کیا کی جا رہی ہے؟ پالوس رسول جو اس کے خلاف تھا وہ بھی کیا کہتا ہے؟ اور فوراً عبادت خانوں میں، کہاں؟ چرچز میں، عبادت گاہوں میں، لوگوں کے درمیان، سڑکوں پہ چلتے پھرتے جگہ جگہ اس نے بھی کیا منادی کی؟ منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، یہ منادی نہیں کر رہا۔ اس کے بعد کی بات ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور اس بیٹے نے تمہارے لیے فدیہ دیا اور توبہ کر لو، یہ تو بعد کی بات ہے۔ اور وہ بیٹا تم لوگوں کو بچانے آیا، یہ بعد کی بات ہے۔ پہلی سچائی یسوع کیا چاہتے ہیں
پہلی سچائی خدا کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ ایمان رکھیں، یہ سچ ہمیں پتہ ہو کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، تو رشتے کی منادی ہوتی رہی۔ ہم دیکھتے ہیں یوحنا کا خط، پہلا یوحنا کا خط، اس کا 4 باب، اس کی 15ویں آیت، جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، خدا اس میں رہتا ہے اور وہ خدا میں۔ اب یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا منادی ہو رہی ہے؟ کہ تم لوگ اقرار کرو، اس رشتے کا اقرار کرو، مان جاؤ کہ وہ دونوں باپ بیٹے ہیں، مان جاؤ کہ وہ دونوں باپ بیٹے ہیں، مان جاؤ کہ وہ دونوں باپ بیٹے ہیں۔ آمین۔ اس رشتے کو مان جاؤ کہ وہ دونوں باپ بیٹے ہیں۔ کہاں منادی میں دیکھ رہی ہوں، دیکھو کیسے کیسے منادی کی گئی، یہی منادی کی جا رہی ہے کہ وہ دونوں باپ بیٹے ہیں۔ اقرار کرو کہ وہ باپ بیٹے ہیں، ایمان لاؤ کہ وہ باپ بیٹے ہیں، منادی کرو کہ وہ باپ بیٹے ہیں، خوشخبری دو کہ وہ باپ بیٹے۔ مرکز کی انجیل میں ہم نے یہی پڑھا کہ خوشخبری کیا ہے، کیا خوشخبری دینی ہے؟ کہ وہ باپ بیٹے، یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ تو توبہ، گناہ کی معافی، یسوع کا فدیہ بعد کی بات ہے، پہلے رشتے کی منادی کرو کہ وہ دونوں باپ بیٹے۔ آمین۔ سمجھ آئی؟ تو جتنی بھی میں نے اینڈ تک یہ دیکھے ہے کہ جتنے بھی خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جو منادی کی گئی، وہ یہی کی گئی کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ یہ منادی کی گئی کہ اس رشتے کو بتاؤ کہ وہ صرف خدا ہی نہیں ہے، وہ باپ بھی ہے، جو میں نے پچھلے کلام میں بتایا کہ وہ صرف خدا ہی نہیں ہے، وہ باپ بھی ہے۔ اور اس میں کہ وہ صرف انسانوں، فرشتوں کا باپ کی صفات اس لیے رکھتا ہے کیونکہ خدا کے اندر ایسے پھل ہیں کہ وہ رحیم ہے، وہ پالتا ہے، وہ سنبھالتا ہے، مہیا کرتا ہے، ساری زندگی کی فکر کرتا ہے، اس لیے وہ باپ ہے۔ اب وہ باپ کی روح ایسی ہے کہ وہ اپنی روح کے اندر سے بھی اپنا بیٹا نکال سکتا ہے۔ جب خدا کے اندر سے خدا کی روح نکلے گی تو ڈیفینیٹلی وہ خود بھی خدا ہی ہوگا۔ تو وہ جو خدا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا میں سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہم آج کل اس کو ایک نام ہے جس کو کہتے ہیں بیٹا، ٹھیک ہے، یہ ایک نام ہے بیٹا کہ یہ نکلا ہوا ہے اس لیے یہ بیٹا ہو گیا۔ تو وہ دونوں آپس میں ایک رشتہ رکھتے ہیں، جب کسی میں سے جو نکلتا ہے بیٹا ہو یا بیٹی تو ہم کہتے ہیں یہ آپس میں ماں باپ اور بچے ہیں، تو ہم رشتہ بتا دیتے ہیں۔ یہی رشتے کی منادی تو ہو رہی ہے۔ تو کرسچینٹی کیا ہے؟ رشتہ بیان کیا جا رہا ہے، رشتہ منادی کیا کی جا رہی ہے، رشتہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو ہم آج کل سیکھ رہے ہیں اس کی طرف چلتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب اس کی 7ویں آیت، آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں اس لیے کہ برا کی شادی آپ پہنچے اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ آمین، خدا کا شکر ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں کیا منادی بتائی جا رہی ہے؟ یسوع نے کہا کہ باپ اور بیٹے کے رشتے کی منادی کرو۔ مکاشفہ کی کتاب میں ایک اور منادی بتائی جا رہی ہے کہ برا کی شادی آپ پہنچی ہے۔ اب یہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ منادی کرنی ہے کہ برا کی شادی آپ پہنچی ہے۔ اب یسوع مسیح کی شادی ہونے والی، برا کون ہے؟ یسوع مسیح، یسوع مسیح کی شادی ہونے والی ہے۔ اگر ہم اس کو اور دیکھتے ہیں تو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یوحنا کی انجیل میں یوحنا نے کہا ہے کہ جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے۔ اس کا مطلب ہے دلہا اور دلہن کی منادی یسوع مسیح کے آنے کے بعد ہونا شروع ہو گئی۔ اور پہلی منادی کس نے کی تھی؟ دلہا اور دلہن کی، ان دو رشتوں کی کس نے سب سے پہلے منادی کی تھی؟ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے یسوع کو خدا کا بیٹا تو کہا، لیکن اس نے یہ بھی منادی کی تھی کہ اس کی دلہن ہے۔ اس نے یسوع کو دلہا اور یسوع کی دلہن ہے منادی کرنے والا وہی شخص تھا، اس نے یہ منادی کی۔ اس کے بعد کس نے منادی کی؟ یسوع نے خود منادی کی، اپنی شادی کی۔ متی کی انجیل اس کا 22واں باب اس کی پہلی اور دوسری
दूसरी आयत में पढ़ूंगी, लिखा है और यसू फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानंद है जिसने अपने बेटे की शादी की। तीसरी आयत, और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुलाएं, मगर उन्होंने आना ना चाहा। आमीन, खुदा का शुक्र है, हालेलुया। लिखा है आसमान की बादशाही। अब ये यीशु मसीह ने तमसील सुनाई है, किसी शागिर्द ने नहीं सुनाई। इसका मतलब है यूहन्ना ने इस रिश्ते की मनादी की कि यीशु मसीह दुल्हा है और उसकी दुल्हन है। ये रिश्ते की मनादी यूहन्ना ने यीशु की प्रेजेंस में ही की। जब यीशु मसीह ने अभी मनादी शुरू भी नहीं की थी तो ये मनादी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कर दी थी। अब जो जितने उसके शागिर्द होंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के, उन्होंने तो सुन लिया ये मनादी। उसके बाद यीशु मसीह ने भी कहा कि मेरे बाप ने, क्योंकि हम मुकाशवा की किताब में देखते हैं कि बरा की शादी आप पहुंची, तो यहाँ पर लिखा है कि बादशाह ने अपने बेटे की शादी की। तो इसका मतलब बाप अब अपने बेटे की शादी कर रहे हैं। हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते। जैसे हम खुदा को बाप मानते हैं तो वो बाप अपने इकलौते बेटे की शादी की चाहत रखता है। हम इससे इनकार नहीं कर सकते। अगर वो बाप जैसा शफकत पूरी निकालता है तो फिर एक बाप का फ़र्ज़ है कि वो अपने बेटे की शादी भी करे। ये मुकम्मल शफकत और प्यार और मोहब्बत है अपने बाप की अपने बेटे की तरफ। आमीन। ये पूरी जिम्मेदारी है बाप की अपने बेटे के लिए। आमीन। कि उसका घर बस जाए और वो अकेला ना रहे, जैसे खुदा ने आदम के लिए कहा कि ये अकेला है। आमीन। इसको कहते हैं बाप जो अपने बच्चों की शादी करता है। ज़मीन पे हम इसी तरह देखते हैं, इसलिए हम खुदा को समझ सकते हैं। इसी तरह आगे लिखा हुआ है तीसरी आयत में, और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुलाएं। आमीन। बुलाना क्या है? मैं इनविटेशन की बात नहीं कर रही। मन्नादी करो और उनको कहो। कैसे बुलाया जाता है? यही कहेंगे ना कि फलां की शादी है तो आप लोग आओ आओ। जब खुदावंद यीशु मसीह की बात और सच्चाई और कलाम और तालीम दी जाती तो उसको कहते हैं मनादी। जब ये सच बताया जाएगा कि ऊपर आसमान पे शादी है तो तुम लोग आओ, तो हम कहाँ पे सुनाएंगे? चर्चेज़ में, माइक में, यूट्यूब के ज़रिए से। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह हमें ये बता रहे हैं कि बाप ये चाहते हैं और बाप ने नौकर मुकर्रर किए हुए हैं ताकि लोगों को इस चीज़ की मनादी करो और ये फैलाओ कि मैं अपने बेटे की शादी करने वाला हूँ, और उनको कहो कि तुम लोग इस सच को मान जाओ कि मेरा बेटा दुल्हा और उसकी जो बीवी है वो दुल्हन होगी। तुम इस चीज़ की मनादी करो। ये जो बुलाए जाना है, बुलाया कैसे जाएगा? मनादी करेंगे तो बुलाया जाएगा, सच बताओगे तो बुलाया जाएगा। इसका मतलब है खुदा के कलाम में जब बाप और बेटे के रिश्ते की मनादी की जा रही है और यीशु ने हुक्म दिया कि इसकी मनादी करो, और शागिर्दों ने यीशु मसीह के उठाए आसमान पर जाने के बाद ये मनादी की कि यीशु खुदा का बेटा है, तो ये मनादी कहाँ गई? जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह की मनादी शुरू करने से पहले का बोल रहा है कि वो दुल्हा है, उसकी दुल्हन है, वो दुल्हा है, वो उसकी दुल्हन है। ये तो मनादी ही नहीं की गई। अब जब हम यीशु मसीह को भी देखते हैं तो यीशु ने ये बात की। और फिर हम एक और तमसील में देखते हैं कि जब 10 कवारियों की तमसील में हम देखते हैं तो उसमें भी यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा दुल्हा आ गया, दुल्हा आ गया। यीशु मसीह ने तब भी अपने आप को दुल्हा कहा। तो दुल्हा का लफ्ज़ यीशु के साथ क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता? और अगर किया जाता है तो चर्च फटाफट दुल्हन बन जाती है। ये तो गलत है। बहुत से तरीक़ों से और कलाम से और हिकमत से, दनाई और समझ के साथ जो रूहुल कुद्स ने बख्शी उसके वसीला से मैं बता चुकी हूँ, बयान कर चुकी हूँ कि दुल्हन कौन है। तब ये मनादी क्या है हमारी? अब क्या मनादी है? बाप क्या चाहता है? बुलाओ। बुलाने से हम कैसे बुला सकते हैं? मनादी करेंगे तो बुलाएंगे, मनादी करेंगे तो ईमान रखेंगे। यीशु मसीह की मनादी की जाती है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, तो वो लोग मानते हैं और ये कलाम फैलता है तो उनको पता चल जाता है, आगाह हो जाते हैं, उनको इस बात का इल्म हो जाता है, ये मकाशवान तक पहुंच जाता है कि हाँ खुदा का एक इकलौता बेटा है।
तो जब तक हम ये मनादी नहीं करेंगे कि ऊपर शादी है खुदावंद यीशु मसीह की, खुदा बाप ने अपने बेटे की शादी रखी है, बरा की शादी है और उसकी दुल्हन है, इसका मतलब है ये मनादी करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ये ज़रूरी है कि यीशु खुदा का बेटा है और उस बेटे की शादी है। ये एक मुकम्मल मनादी है। खुदा बाप है, बाप में से एक इकलौता बेटा निकला है यानी यीशु मसीह, और उस यीशु मसीह को खुदा बाप की चाहत है कि वो अपने बेटे की शादी करे और उसकी एक दुल्हन है। ये एक मुकम्मल मनादी है। अब हमारा क्या फ़र्ज़ है कि हम ये मुकम्मल मनादी इस ज़माने में करें, क्योंकि ये खुदावंद ने हमें बाइबल मुकद्दस में हुक्म दिया है कि बरा की शादी आप पहुंचिए, और ये बातें सच्ची और बरहक हैं। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इन आयात के नीचे ये लिखा है मकाशा की किताब में कि ये बातें सच्ची और बरहक हैं। ये सच्ची बातें और बरहक बातें जो हैं वो हमें करनी चाहिए, और जब हम ये करेंगे, ये मनादी करेंगे, तो ये मनादी है। तो इसलिए मैंने कहा कि आज हम मनादी की बात करेंगे कि हमें मनादी क्या करनी चाहिए। हमें ये मनादी करनी चाहिए कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है और उस बेटे की दुल्हन है। हमें ये मनादी करनी है। आमीन। खुदा का शुक्र है इस कलाम के लिए। हालेलुया।